اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں گنتی کے، اس سے مراد رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، جو ایک سال میں 29 یا 30 دن ہوا کرتے ہیں۔ روزہ کے دنوں کی یہ تعداد تھوڑی سی ہے۔ اتنے دنوں کا روزہ رکھ لینا کوئی مشکل اور بھاری کام نہیں۔ یہ بتلانے کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریض اور مسافر کے لیے آسانی بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اپنے مرض اور سفر کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ مرض کے دور ہونے کے بعد اور سفر کے ختم ہونے کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو گن کر قضا کر لیں، اور قضا کرنا واجب ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو شخص تم میں سے بیمار ہو۔ ہر بیمار اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ جو شخص ایسا بیمار ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے بیمار کے لیے اور ایسے مریض کے لیے رخصت ہے اور اجازت ہے کہ اپنی بیماری کے زمانہ میں اور اپنی بیماری کی مدت میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں بیماری کے دور ہونے کے بعد اور بیماری کے ختم ہونے کے بعد، صحت کے آ جانے کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو گن کر قضا کر لیں، اور قضا کرنا ضروری ہوگا۔ یا جو شخص ایسا بیمار ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے بیمار کے لیے اور ایسے مریض کے لیے بھی رخصت ہے اور اجازت ہے کہ اپنی بیماری کے زمانہ میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بیماری کے دور ہونے کے بعد اور بیماری کے ختم ہو جانے کے بعد، صحت کے آ جانے کے بعد جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو گن کر قضا کر لیں۔ یا جو شخص ایسا بیمار ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے مریض کے لیے اور ایسے بیمار کے لیے بھی رخصت ہے اور اجازت ہے کہ اپنی بیماری کے زمانہ میں اور اپنی بیماری کی مدت میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں جو روزے چھوٹ گئے ہیں اور جو روزے ترک ہو گئے ہیں۔ یا جو شخص ایسا بیمار ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے اور بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے مریض کے لیے بھی رخصت ہے اور اجازت ہے کہ اپنی بیماری کے زمانہ میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بیماری کے دور ہونے کے بعد اور بیماری کے ختم ہو جانے کے بعد جو روزے چھوٹ گئے ہیں، جتنے روزے ترک ہو گئے ہیں، ان تمام روزوں کو گن کر قضا کر لیں، اور قضا کرنا لازم و ضروری ہوگا۔ یا جو شخص ایسا بیمار ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے
مرض کے اور بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اندیشہ اور یہ خطرہ ہے کہ صحت میں تاخیر ہو جائے گی۔ تو ایسے مریض کے لیے اور ایسے بیمار کے لیے بھی رخصت ہے اور اجازت ہے کہ اپنی بیماری کے زمانہ میں اور اپنی بیماری کی مدت میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ بیماری کے دور ہونے کے بعد اور بیماری کے ختم ہو جانے کے بعد، صحت کے حاصل ہو جانے کے بعد اور صحت کے آ جانے کے بعد جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو گن کر قضا کر لیں، اور قضا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ جو اندیشہ اور یہ جو خطرہ ذکر کیا گیا، تو یہ جو خطرہ ہے اور یہ جو اندیشہ ہے، جو اندیشہ اور خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، یا تو کسی ماہر ڈاکٹر کے بتلانے کے ذریعے سے ہو، یا خود اپنے تجربہ کے ذریعے سے معلوم ہو، اور یا غلبہ ظن کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی حالت پیش آ جائے گی، تو ایسے مریض کے لیے اور ایسے بیمار کے لیے رخصت ہے کہ اپنی بیماری کے زمانہ میں روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا اور ضروری ہوگا۔ اسی بیمار کے حکم میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں اور داخل ہیں جو حمل سے ہوں یا دودھ پلانے والی ہوں۔ تو جو حمل والی عورتیں ہیں ان کو یہ خطرہ ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے کے وجہ سے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے لیے صورتحال پیش آ جائے گی کہ خود ان کی صحت کے لیے یا بچے پر اثر پڑے گا اور نقصان دہ بات ثابت ہوگی اور سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گی۔ تو ایسی عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے اور رخصت ہے کہ حمل کے دوران وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ جب یہ عذر ختم ہو جائے تو اس وقت ان کے لیے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں اور بچے ماں ہی کا دودھ پیتے ہیں، کسی اور دودھ پر ان کا گزارا نہیں ہوتا، یعنی اوپر کا دودھ بھی نہیں پیتے اور کوئی غذا بھی نہیں کھاتے جس سے ان کا گزارا ہو سکے، تو دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی رخصت ہے اور اجازت ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے اور بچے انہی کا دودھ پیتے ہیں، یعنی اپنی ماں ہی کا دودھ پیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اجازت ہے اور رخصت ہے کہ اس عذر کی وجہ سے وہ روزہ کو ترک کر دیں۔ جب یہ عذر ضائع ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا تو اس وقت ان کے لیے روزے کی قضا کرنی پڑے گی جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور ترک ہو گئے ہیں۔ اسی حکم میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جنہیں ماہواری آ جائے اور یہ عذر ہو، یعنی وہ حیض سے ہوں اور روزہ کے زمانہ میں حیض آ جائے، تو جو ماہواری ہو، جتنے دن روزہ ترک ہو چکا ہو، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ بعد میں وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس مدت میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ عذر جب دور ہو جائے گا تو اس عذر کے دور ہونے کے بعد جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کریں گی اور قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مسافر کا ذکر کیا ہے، فرمایا او علی سفر، یا جو شخص سفر میں ہو۔ جس طریقے سے ہر مریض کے لیے اور معمولی بیمار کے لیے روزے کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی ہر مسافر کو بھی روزہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس مسافر کو رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑ دینے کی اور قضا کرنے کی نیت سے ترک کر دینے کی اجازت ہے۔ جو مسافت قصر کے ارادہ سے اپنی بستی سے نکلا ہو، جب تک یہ سفر میں رہے گا، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے رخصت ہے اور اجازت ہے کہ رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑ دیں اور ترک کر دیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ان کے ذمہ لازم ہوگا اور ضروری ہوگا۔ مسافر شرعی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جو شخص اپنی بستی سے تقریباً 77 کلومیٹر یا
بعض علماء کے قول کے مطابق 82 کلومیٹر، تو اس میں آپس میں علماء کے دو قول ہیں، 77 کا بھی اور 82 کا بھی۔ تو اگر کوئی شخص اتنے کلومیٹر یعنی 77 یا 82 کلومیٹر سفر کا ارادہ کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں مسافر ہے، اور ایسے مسافر کے لیے رخصت ہے اور اجازت ہے کہ اپنے سفر کے اوقات میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں، اور قضا کرنا بعد میں لازم ہوگا اور ضروری ہوگا۔ جس شخص کا ارادہ ہے کہ صبح دن میں سفر کرے گا اور سحر کے وقت یعنی صبح صادق سے پہلے سحری کھانے کے وقت وہ گھر پر موجود ہے، تو اب ایسے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اس وقت تو جب روزہ شروع ہو رہا ہے تب تو وہ مقیم بھی ہے اور صحت مند بھی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ کو رکھے۔ بعد میں جب روزے کی شروعات ہو جائے گی تب اس کے لیے اب اجازت ہوگی، چاہے تو روزہ کو ترک کر دے اور چاہے تو روزے کو پورا کرے۔ اب جو شخص مسافر ہو اور سفر میں ہو لیکن 15 دن کسی جگہ قیام کی نیت کر لے تو اب یہ شخص مسافر نہیں رہے گا۔ تو 15 دن اگر کسی جگہ قیام کی نیت کر لیا ہے اور ٹھہرنے کی نیت کر لیا ہے تو ان دنوں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا، پوری نمازیں بھی ادا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزہ رکھ لے۔ ان مریض کے لیے اور مسافر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ جتنے روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے، مرض کے دور ہونے کے بعد اور سفر کے ختم ہو جانے کے بعد، اب ان روزوں کو چاہے تو وہ لگاتار ادا کریں، پے در پے ادا کریں اور قضا کریں، یا متفرق کر کے اور جدا جدا 2 اور 4 اور 6 ادا کریں، ان کے لیے ہر طرح اجازت ہے اور رخصت ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کے ذمہ ہے فدیہ، ایک مسکین کے کھانے کا۔ شروع اسلام میں یہ اجازت دی گئی تھی، جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت چونکہ روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 سال تک اجازت دی ہوئی تھی کہ جو شخص صحت مند ہو اور مقیم ہو، مسافر بھی نہ ہو اور مریض بھی نہ ہو، اب عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت تھی کہ یہ لوگ اگر روزہ نہ رکھیں تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، یعنی جو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے اتنی وہ ادا کریں گے۔ گیہوں کا آدھا سا اور جو کھجور اور کشمش کا 1 سا یعنی 3.5 کلو اور گیہوں کا 1.25 کلو، اس کی مقدار وہ ادا کریں گے۔ لیکن یہ رخصت شروع زمانے میں تھی، اب یہ اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم فرما دی اگلی آیت کے ذریعے سے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے لیے اب روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب تو اس کے ذمہ روزہ رکھنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ شروع زمانے کی یہ بات یہاں پر بتلائی گئی ہے اور یہ چیز اب منسوخ ہو چکی اور ختم ہو چکی، لیکن ایک صورت اب بھی باقی ہے کہ جو لوگ انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، سخت بوڑھے ہیں، 2-4 گھنٹہ بھی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اجازت ہے اور رخصت ہے کہ یہ لوگ اپنے روزے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے، یعنی ایک مسکین کا 2 وقت پیٹ بھر کر، ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں گے ایک روزے کے بدلہ میں، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ ہر روزے کے بدلے ادا کریں گے، آدھا سا یعنی 2.25 سیر گیہوں یا کھجور کشمش اور جو میں سے 3.5 سیر یا اس کی قیمت۔ اسی طریقے سے جو سخت بوڑھے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہی کے حکم میں وہ مریض بھی شامل ہیں جو
دائم المریض ہیں اور لگاتار بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے آئندہ صحت مندی کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے مریض کے لیے بھی اجازت ہے اور رخصت ہے کہ وہ اپنی بیماری کے زمانہ میں جو روزہ نہیں رکھ سکے ہیں تو وہ لوگ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ادا کریں اور اس کا بدلہ ادا کریں ایک روزے کے بدلہ میں۔ اور یہ ہے جتنے بھی روزے ترک ہو گئے ہیں، جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں، ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھلائیں گے، یا اس کی جو مقدار ہے وہ مقدار ادا کریں گے، خواہ قیمت سے ہو یا جو ہے غلے سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے لیے یہ بات ذکر فرمائی، یعنی شروع زمانہ میں صحت مند اور مقیم کے لیے عادت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اجازت تھی اور یہ رخصت تھی کہ اگر یہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اجازت ہے روزہ نہ رکھیں، لیکن اتنی مقدار یہ ادا کریں۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک مسکین کے کھانے کی جو مقدار یہ ادا کر رہے ہیں، اگر اس سے زیادہ ادا کر دیں، کئی مسکین کو کھانا کھلا دیں یا کچھ بڑھ چڑھ کر ادا کر دیں تو اور ہی بہتر چیز ہے، اور ہی ثواب کی بات ہوگی اور بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے تو فرض کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اور بہت ثواب کی اور خیر کی بات ہوگی۔ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی، یعنی شروع زمانہ میں جن کے لیے یہ بات کہی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا کہ مقیم ہیں، صحت مند ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی چونکہ عادت نہیں ہے، عادت نہ ہونے کی وجہ سے اجازت تھی کہ رکھیں یا نہ رکھیں، تو ان کے لیے بات بتلائی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات تمہارے لیے اگر تم کو معلوم ہوتی کہ رمضان المبارک میں جو خیر نازل ہوتا ہے، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو اس میں ثمرات ہوا کرتے ہیں، جو اس میں خوبی ہوا کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو خوبی عطا فرمائی ہوئی ہے، اگر تم اس کی خوبی، اس کے خیر، اس کے ثمرات سے واقف ہوتے، اگر تمہیں یہ بات معلوم ہوتی تو اس وقت تمہارے لیے بہتر یہی تھا کہ تم اس کا روزہ رکھتے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ مسکین کو کچھ ادا کر دینا، یعنی ایک مسکین کو جو کھانا کھلا رہے ہو ایک روزے کے بدلہ میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم رمضان المبارک کا روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ رکھنے کا ثواب ہی کچھ اور ہے، اور رمضان المبارک کی برکات اور اس میں جو خیرات ہیں اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو لوگ سفر میں ہوں ان کے لیے بھی اگر کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ وہ ترک نہ کریں اور روزہ کو رکھ لیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کی جو خوبی ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس میں جو ثواب ہے، اس میں جو آسانی ہے، تمام لوگ بھی چونکہ روزہ رکھا کرتے ہیں تو ساتھ میں ادا کر لینا، بڑی آسانی سے روزہ بھی ادا ہو جائے گا، بڑی سہولت سے یہ اوقات بھی کٹ جائیں گے، اور بعد میں روزہ رکھنا مشکل بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ بھی روزہ رکھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی پریشانی یا کوئی مشقت نہ ہو تو سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ ہاں اگر مشقت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے تو اب روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184، ان
دونوں آیتوں کے بارے میں علماء کی ایک جماعت نے یہ بات بھی ذکر فرمائی ہوئی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں جس روزے کا ذکر ہے وہ روزے ایام 20 کے ہیں۔